ایک نیکی 70 نیکی. تو پھر الف لام میم یہ ایک لفظ کہ نہیں، ہم یہ نہیں کہنے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، کہ الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف ایک حروف ہے، لام ایک حروف ہے، میم ایک حروف ہے. تو اس میں کتنا نیکیاں ہوا کہ 30 نیکیاں. اور یہ 30 نیکیاں کو دیکھیں کہ ہر ایک نیکی 70 نیکی کی برابر ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. ایک حدیث میں اور ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن شریف کو سیکھو پھر اس کو پڑھو. اس لیے کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں اور سیکھنے والے ہیں نا، تو قرآن شریف جو سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے، اللہ پاک پروردگار عالم اس کے لیے بہت بڑی نعمتیں عطا فرمایا کہ تعلم القرآن وقرؤ فإن مثل القرآن لمن تعلم فقرا وقام به كمثل جراب محشوف مسكا تفوح ريحه كل مكان ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب وقع على مسك. کہا کہ جس نے قرآن مجید پڑھے ہیں کہ گویا کہ تھیلی میں مشک ہو، کہ تھیلی میں مشک ہو، اور پھر اس خوشبو کو، اس مشک کو پورا گھر کے اندر پھیلا دیں اور پورا گھر کے اندر وہ مشک پھیل جائے تو کیسے ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر، کتنی خوشبو سے مہکتے ہوں گے. تو کہا کہ اگر کسی نے قرآن مجید کو پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد پر اس نے اس کی تلاوت نہیں کی تو وہ گویا کہ مشک کی جو تھیلی ہے وہ بند کر کے رکھی ہے. مشک جو ہے، جو خوشبو ہے وہ باہر نکل نہیں پائے. تو اس کی خوشبو کی وجہ سے جس نے پڑھا ہے پورا گھر کو معطر کر دی ہے، پورا گھر کو معطر کر دی ہے خوشبو کے ذریعے سے. اب آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نماز میں قرآن شریف تلاوت کرنا بغیر نماز کی تلاوت سے اچھے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا تلاوت کرنا کہ تسبیح و تحلیل سے افضل ہے. اور پھر تسبیح و تحلیل سے نہ صدقہ کرنا، تسبیح و تحلیل سے اچھے کیا ہے بھائی؟ صدقہ سے بہتر ہے. تسبیح و تحلیل صدقہ سے بہتر ہے، اور صدقے اور روزے سے بہتر ہے. اور روزے جنت کی کنجی ہے. روزے کیا ہے بھائی؟ جنت کی کنجی ہے، اور جنت کی آگ، جہنم کی آگ سے بچانے والی اور روزہ ہے. تو آپ دیکھیں صدقے سے بہتر کیا ہے بھائی؟ روزے سے بہتر صدقے ہیں. پھر فرمایا جو قرآن مجید اللہ کی قرآن کو نماز میں پڑھی جائے تو ایسے پڑھنے سے بہتر اللہ کی نماز کے اندر پڑھی جائے. اور پھر قرآن مجید تلاوت کرنا مطلب کیا ہے کہ افضل الذکر تلاوت القرآن، یعنی ذکر کے سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. سب سے بہترین ذکر قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اسی طریقے سے میرے دوستوں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے کہ لوگوں کی دلوں کے اندر بھی جنگ پڑ جاتی ہیں. جیسے لوہے کے اندر پانی لگنے سے جنگ پڑ جاتی ہے، اس کو سائیکل کے ذریعہ سے اس کو تیز کرتی ہیں، اس کی جنگ کو ختم کی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول سے پوچھے، یا رسول اللہ کہ لوگوں کی دلوں کے اندر جو جنگ پڑتی ہیں اس کو صفائی کی کیا طریقہ کار ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، اور قرآن مجید کو خوب زیادہ تلاوت کیا کرو. تو اس سے تمہارے دلوں کی جنگ اللہ رب العزت ختم کر دیں گے، تمہارے دلوں کی جنگ کو رب العزت ہٹا دیں گے. تو میرے دوستوں پھر حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث ہے کہ ہر چیز کا ایک شرافت اور افتخار ہے، فخر ہوتی ہے ہر چیز کی ہے. تو میرے دوستوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کی فخر کیا ہے بھائی؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا. تو اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید عطا فرمایا کہ پورے امت مسلمہ کے لیے یہ قرآن مجید ایک شرافت اور ایک افتخار ہے. آپ دیکھیں پورے کائنات سے جتنی حافظ قرآن ہیں، اللہ کے قرآن کے حفظ کرنے والے، ان کو لا کر ایک جگہ پہ جمع کریں
اور پڑھانا شروع کر دیں، نہ کوئی زبر کی غلطیاں، نہ کوئی زیر کی غلطیاں، نہ کوئی پیش کی غلطیاں، گنہ مد مخارج اور ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کو تلاوت کر رہے ہیں، میرے دوستوں اور کسی کتاب کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے۔ اللہ کی قرآن کو پڑھتے جا رہا ہے، پڑھتے جا رہا ہے۔ میرے دوستوں قاری عبد الباسط پڑھ رہا ہے تو ان کی آواز کی انداز کچھ اور ہے، میرے دوستوں قاری ادریس پڑھ رہے ہیں، ان کی آواز کی انداز کچھ اور ہے، بھائی عبد الرحمن بن سدوس پڑھ رہے ہیں تو اس کی آواز کے انداز کچھ اور ہے، اور انسانوں کو سرور آ رہے ہوتے ہیں میرے دوستوں اس قرآن کو سننے سے، مگر تمام تر غلطیوں سے اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ اس قرآن کو نہ ہی کسی کی پاس یہ طاقت ہے، نہ اس قرآن کو کوئی تحریف کرے، نہ اس قرآن کو کوئی بدلے، نہ اس کی ایک حروف، نہ اس کی ایک حرکت، نہ زیر زبر کو کوئی تبدیل کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کی قرآن کو اللہ نے خود ہی ذمہ لی ہے کہ میں خود اس قرآن کی حفاظت خود کروں گا۔ تو میرے دوستوں آپ دیکھیں، فرمایا کسی نے اگر قرآن مجید کی ایک حرف پڑھے ہیں تو فرمایا کتاب اللہ میں سے، تو کہا کہ یہ مت سمجھو کہ ایک حرف کہ گویا کہ وہ 10 نیکی کی برابر ہے، کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف، الف ایک حرف ہے، ولام حرف اور لام ایک حرف ہے، ومیم حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تو الف لام میم کے اندر کتنی ہو گئی؟ گویا کہ 30 نیکیاں ہو گئی، اور یہ 30 نیکیاں رمضان المبارک کے اندر ایک نیکی 70 نیکی کی برابر ہے، ایک نفل فرض کی برابر ہے۔ تو آپ دیکھیں رمضان المبارک میں یہ قرآن سننے کی کتنی بڑی فضیلت اور کتنے نیکیاں ہو گئی ہوں گے، ایک نیکی 70 نیکی۔ تو پھر الف لام میم یہ ایک لفظ کہ نہیں، ہم یہ نہیں کہنے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، کہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف ایک حروف ہے، لام ایک حروف ہے، میم ایک حروف ہے۔ تو اس میں کتنا نیکیاں ہوا کہ 30 نیکیاں، اور یہ 30 نیکیاں کو دیکھیں کہ ہر ایک نیکی 70 نیکی کی برابر ہے۔ تو پھر رمضان المبارک کی مہینہ کے اندر جو سنانے والے ہیں اللہ کی قرآن کو، اور جن لوگوں نے سنے ہیں تو کتنی بڑی نیکی ہے۔